باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ شناسی میں کل ہم لوگوں نے چلتے چلتے اس بات کو پڑھا تھا کہ جو اہل سنت حضرات اعتراض کرتے ہیں ہم پہ کہ آپ لوگ ائمہ کی حدیث کو اپنی فقہی، کلامی اور اخلاقی کتابوں میں نقل کرتے ہیں، رسول خدا سے بہت کم نقل کرتے ہیں، اور یہ دلیل ہے کہ آپ لوگ رسول کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی اہمیت ائمہ حضرات کو دیتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہم نے کیسے دیا تھا؟ اس کا جواب ہم نے دیا تھا کہ دراصل جو فرق صرف اتنا ہے کہ احادیث رسول سب کے یہاں معتبر ہیں، لیکن کون کہاں سے حدیث لیتا ہے اس میں اختلاف ہے۔ خود اہل سنت کی علماء کے درمیان بھی اتحاد موجود نہیں ہے، لیکن ہم لوگ جو احادیث لیتے ہیں وہ ائمہ علیہ السلام سے لیتے ہیں۔ ائمہ جو احادیث بیان کرتے ہیں وہ احادیث امام کی نہیں ہیں، بلکہ وہ احادیث رسول ہیں، اور جس کی دلیل میں ہم نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ حدیث پیش کی تھی کہ حدیثی حدیث و ابی، کہ میری حدیث میرے بابا کی حدیث ہے، حدیث و ابی حدیث و جدی، میرے بابا کی حدیث میرے جد کی حدیث ہے، وہ حدیث و جدی حدیث الحسین، میرے جد کی حدیث امام حسین سید الشہداء کی حدیث ہے، وہ حدیث الحسین حدیث الحسن، اور امام حسین کی حدیث دراصل امام حسن کی حدیث ہے، وہ حدیث الحسن حدیث و امیر المؤمنین، اور امام حسن کی بھی حدیث نہیں ہے، وہ مولائے کائنات کی حدیث ہے، حدیث و امیر المؤمنین حدیث و رسول اللہ، اور مولائے کائنات کی بھی حدیث کس کی حدیث ہے؟ رسول اللہ کی ہے، اور وما ینطق عن الہویٰ کے مصداق کے مطابق صحیح ہے، وہ حدیث رسول کی بھی نہیں ہے بلکہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بیان کرنے کے بعد کہ کتاب و سنت کے ماخذ اور مدرک شرعی ہونے کے سلسلے میں شیعوں اور اہل بیت کے اہل سنت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، صحیح ہے، یعنی کتاب اور سنت میں کے ماخذ اور مدرک اور منبع ہونے کے بارے میں کہ قرآن اور سنت پیغمبر ہم سب کے لیے کیا ہے؟ ایک ذریعہ ہے جس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے اصول و فروع کو اخذ کرتے ہیں۔ اس کو بیان کرنے کے بعد، اور اس میں کون؟ شیعہ اور سنی دونوں کیا ہیں؟ متفق ہیں، صحیح ہے۔ علامہ کاشف الغطا نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں شیعوں کا امتیاز یہ ہے کہ یہ حضرات صرف اسی سنت کو معتبر سمجھتے ہیں جو اہل بیت کے ذریعے ان تک پہنچی ہو۔ یہ کس نے کہا ہے؟ علامہ کاشف الغطا نے، کہ شیعہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ صرف انہی احادیث کو معتبر سمجھتے ہیں جو کس کے ذریعے ہمیں مل رہی ہیں؟ اماموں کے ذریعے مل رہی ہیں۔ غیرے کے اگر ذریعے سے وہ حدیث ہے تو اسے معتبر نہیں سمجھتے۔ جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد امام محمد باقر سے روایت کی ہو، انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے امیر المؤمنین سے، اور انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہو، لیکن ان کی نظر میں ہاں مولانا یہ ان کی مراد کون ہے؟ اہل سنت حضرات۔ ابو ہریرہ، سمرہ بن جندب، مروان بن حکم تڑیپار، صحیح ہے، عمران بن حطال خارجی، اور عمرو بن عاص جیسے لوگوں کی روایت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صحیح ہے، اور شیعہ انہیں معتبر نہیں سمجھتے۔ 3 نمبر کے
حاشیے میں جائیے، اصل الشیعہ و اصولہا، صفحہ 164 165۔ اب دیکھیں ہماری بات ہوگی گفتگو، کہ جب آپ ابو ہریرہ کو دیکھیں گے، سمرہ بن جندب وغیرہ کو دیکھیں گے تو کوئی اس میں متہم ہے کس کا؟ حدیث پڑھنے کا۔ کوئی ایسا ہے جس کا رسول کے زمانے میں وجود ہی نہیں تھا، صحیح ہے؟ تو اب ایسے لوگوں کی حدیث کا کیا بھروسہ ہے؟ انہوں نے کہاں سنی، کیسے سنی، جب احادیث منع کی جا چکی تھی؟ اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ یہ گھر کے افراد، یہ رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے افراد۔ امام حسن مسجد میں جو رسول سے سنتے ہیں وہ آ کے اپنی مادر گرامی کو سناتے ہیں، نقل کرتے ہیں، یہ سلسلہ عصمت کے پابند ہیں، ظاہر ہے ان کے خطا کا امکان نہیں۔ جیم ہماری گفتگو ہوگی مولانا اہل بیت علیہ السلام، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتار و کردار، یعنی اہل بیت کا کردار ہے اور پیغمبر اکرم کا کردار۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ حضرات مراد ہیں۔ اب اہل بیت سے کون مراد ہے مولانا؟ اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ حضرات مراد ہیں جن کا تعارف آیت تطہیر اور حدیث نبوی میں کرایا گیا ہے، اور وہ ہر قسم کی غلطی اور خطا سے معصوم ہے، ٹھیک ہے، یعنی محفوظ ہے۔ کہ اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ حضرات مراد ہیں جن کا تعارف آیت تطہیر میں کرایا گیا ہے۔ تو کون لوگ ہیں مولانا؟ پیغمبر کے اہل بیت کون لوگ ہیں؟ اس میں کافی اختلاف ہے اہل سنت اور شیعہ کے درمیان کہ آخر اہل بیت کون ہیں، اور وہ لوگ استدلال کس طرح سے کرتے ہیں؟ وہ استدلال اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ ایک دوسرے سے حال چال پوچھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو اہل جب کہتے ہیں اہل خانہ، تو اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ کہا سب سے پہلے مراد ہوتا ہے بیوی۔ تو کہا کیسے اہل بیت میں جو ہے بیوی شامل نہ ہو اور دوسرے نواسے شامل ہو جائیں، بیٹی شامل ہو جائے، دماغ شامل ہو جائے؟ تو وہ استدلال اس طرح سے کرتے ہیں، جبکہ طریقہ یہ ہے مولانا کہ کچھ الفاظ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، کچھ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، لفظ ایک ہے، معنی دونوں کے کیا ہیں؟ الگ ہیں، جدا گانا ہے یا نہیں؟ تو آپ ہر میٹر کو آپ چاہیں کہ اپنے ماحول سے کمپیئر کر دیں، کس میں؟ قرآن سے، احادیث پیغمبر سے، تو وہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کی اصطلاح کچھ اور ہوتی ہے، وہاں کی اصطلاح کچھ اور ہوتی ہے۔ کئی ایسے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو لفظ ایک ہے ہمارے یہاں بھی بولا جاتا ہے اور وہاں بھی بولا جاتا ہے، لیکن دونوں معنی بہت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو آیت تطہیر کیا ہے مولانا؟ سورہ احزاب کی 33 نمبر کی آیت، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اب یہ اہل البیت قرآن مجید کا لفظ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کو ہم چاہیں کہ اردو معنی میں استعمال ہونے والے لفظ سے ملا دیں اور جیسا اردو میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو ویسے ہم معنی میں لے لیں تو یہ ممکن نہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور
اس میں باقاعدہ کئی استدلال دیے گئے ہیں کہ کیسے دلالت کرتی ہے کہ پہلے گفتگو جو ہو رہی ہے اس میں سب مؤنث کے صیغے ہیں، زوجات پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، اور ایک دم سے صیغے کیا ہوتے ہیں، بدل جاتے ہیں، اور وہ صیغے جو تھے کس میں تھے، مؤنث کے صیغے چل رہے تھے، اب کیا ہو جاتا ہے، مذکر جمع کے صیغے آ جاتے ہیں، صحیح ہے، اور پھر اس کے بعد آیتیں ادھر ہی چلی جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کے بیچ میں خداوند عالم کوئی اہم بات ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ ان کا کردار ایک طرف پیش کیا جا رہا ہے، ان کا کردار کیا ہے، اور یہاں کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے ہر رجس سے پاک کیا ہے۔ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اب یہاں یہ اس کے بارے میں تھوڑا سی گفتگو کریں گے، کیا کہہ رہے ہیں، نحوی لحاظ سے لفظ انما، نحوی لحاظ سے لفظ انما ادوات حصر میں سے ہے، اور حصر و قصر پر دلالت کرتا ہے۔ حصر کس پر دلالت کرتا ہے، قصر پر، یعنی کمی پر، صحیح ہے، اس کا دائرہ بڑھ نہیں سکتا ہے، چاہیں کہ اس کے دائرے کو بڑا کر دیں وہ ممکن نہیں ہے۔ اس بنا پر اہل بیت کی طہارت کے بارے میں پروردگار عالم کا ارادہ ایک خاص ارادہ ہے، یعنی ان کے لیے خاص طہارت کا ارادہ کیا گیا ہے۔ یہ تشریعی یعنی قانونی مطالبہ ارادہ نہیں ہے، بلکہ تکوینی ارادہ ہے، کیونکہ ارادہ تشریعی ہے اور اس کے ذریعے حاصل ہونے والی طہارت تو عام ہے، جیسا کہ وضو و غسل و تیمم کا حکم بیان کرنے کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید اللہ لیطہرکم، صحیح ہے، اللہ تمہیں پریشانیوں میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن اللہ تمہیں کیا کرنا چاہتا ہے، پاک کرنا چاہتا ہے، صحیح ہے۔ تو کہا اللہ کے کتنے ارادے ہیں، ایک ارادہ تشریعی ہے جس سے اللہ شریعت کو ہم سے عمل میں لانا چاہتا ہے کہ ہم اس کو عمل انجام دیں، تو یہ طہارت تو عام ہے۔ اچھا، جو تشریعی طہارت ہے اس طہارت میں دوام ہے، دوام ہے، دوام سمجھے کیسے، ہاں، ایک مرتبہ مثلا آپ نے وضو کر لیا پھر ضرورت نہ پڑے، ایک مرتبہ غسل جنابت کر لیا پھر ضرورت نہ پڑے، صحیح ہے، بلکہ یہ طہارت ہے لیکن وقتی طہارت ہے، اور یہ ہر انسان پر کیا ہے، واجب ہے، تو یہ تشریعی ہے۔ تو جب اللہ نے یہ بیان کر دیا تھا تو کیا ضرورت تھی آیت تطہیر لانے کی؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اللہ کا ارادہ تشریعی نہیں ہے بلکہ تکوینی ہے، اور جو اللہ کا ارادہ تکوینی ہوتا ہے وہ تکوینی ارادہ کیا ہے، اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے؟ اذا اراد اللہ، صحیح ہے، تو کیا کہتا ہے، کن فیکون، تو اب ایسی صورت میں اس میں ہمیشگی ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے ارادے میں ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ تو جب اللہ نے رزق کو دور رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ ارادہ تکوینی ہو، یہ تکوینی ارادہ ایسا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، صحیح ہے۔ خداوند عالم تمہیں زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے بلکہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں پاکیزہ کر دے۔ یا زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، خذ من اموالکم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے اموال سے صدقہ لے لو تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے بال کیا ہو جائیں، پاک ہو جائیں اور ان کا تزکیہ ہو جائے۔ ان اموال سے صدقہ لے لیجیے اور اس کے ذریعے ان کو پاک و پاکیزہ بنا دیجیے۔ تو چاہے جسمانی طہارت ہو چاہے مال کی طہارت ہو، یہ دونوں طہارتیں تشریعی ہیں۔ ارادہ تشریعی، اب یہاں تھوڑا سا وضاحت دے رہے ہیں، ارادہ تشریعی و ارادہ تکوینی کے درمیان ایک فرق یہ ہے
کہ ارادہ تشریعی میں جس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے اس کا دار و مدار انسان کے انتخاب اور اس کی خواہش پر ہے. ہم چاہیں گے تو وضو کریں گے، چاہیں گے تو نہیں کریں گے. لہذا یہ عین ممکن ہے کہ انسان اسے اختیار نہ کرے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ چاہتا ہے کہ آپ پاکیزہ ہوں، آپ وضو نہ کریں. کتنے انسان ہیں پیشاب کر رہے ہیں، مجنب ہو رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، نہاتے ہیں، غیر ڈبکے لگا لیا، نہ وضو کر رہے ہیں نہ غسل کر رہے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو کہا آپ کے اختیار میں ہے. اسی طرح ممکن ہے کہ اس کی مراد بھی حاصل نہ ہو سکے، یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ارادہ تشریع سے ہدایت تشریع ہی مراد ہے، یعنی سعادت و طہارت کا راستہ دکھانا اور اس کی طرف رہنمائی کرنا. کیونکہ انسان کو آزاد پیدا کیا گیا ہے، اسے اپنی مرضی سے انتخاب کا حق حاصل ہے. لہٰذا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سعادت کا راستہ اختیار کر لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس راستے پر نہ چلے. جیسا قرآن نے کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ نے بتا دیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے، آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کیا کریں؟ اپنے آپ کو طاہر رکھیں، اپنے مال سے زکوٰۃ دے کے اپنے مال کو کیا کریں؟ پاک کریں اور اپنا تزکیہ نفس کر لیں. صحیح ہے، لیکن یہ اللہ کا تشریعی ارادہ ہے. ہم اس کو انجام دیں یا نہ دیں. انجام دیں گے تو ہم اس مقام منزل کو حاصل کر لیں گے جہاں اللہ ہمیں پہنچانا چاہتا ہے، اور نہیں کریں گے تو ہم وہاں اس مقام پر نہیں پہنچیں گے. لیکن مولانا ارادہ تکوینی میں کیونکہ ایصال المطلوب یعنی منزل مقصود تک پہنچانا ہے، یعنی جب اللہ کا کوئی ارادہ ہو جائے گا تو اللہ کے ارادے میں بندے کا کوئی دخل رہ جائے گا. وہ ارادہ تکوینی صحیح ہے، بندے کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، اس لیے اس کا منزل مقصود تک پہنچنا یقینی ہے. جیسا کہ ارشاد ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کہہ رہے ہیں اس سے نتیجہ دیکھ لیجئے مولانا. اب تک جو کچھ بیان کیا گیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کیا کہ خدا بند عالم نے ہر طرح کے رجس اور برائی سے اہل بیت کی طہارت کا تکوینی ارادہ کیا ہے. آپ اپنی مجلس کو ایسے لمبا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کہ اللہ کے کتنے ارادے ہیں؟ دو ارادے. تکوینی. تشریعی سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے کیا کون کون سی آیتیں پیش کی ہیں مال کے بارے میں اور جسمانی طہارت کے بارے میں. پھر اس میں ان کا انسان کا اختیار ہے، اگر انجام دے گا تو اس منزل کو پائے گا، نہیں دے گا تو اس منزل کو نہیں پائے گا. دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، صحیح ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتے تو طہارت بھی نہیں کرتے، مردہ بھی چھو رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سارے کام انجام دے رہے ہیں. تو اللہ کا جو ارادہ ہے وہ یہاں ارادہ پورا نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ارادہ تشریعی ہے، تو کوئی کر رہا ہے، کوئی انجام نہیں دے رہا ہے. لیکن جب اللہ ارادہ تکوینی کرتا ہے، یعنی اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون، کہتا ہے یہ ہو جا تو ہو جاتی ہے. صحیح ہے، اللہ نے چاہا کہ فلاں کو ایک اولاد ہو تو اس کی اولاد ہوگی. صحیح ہے نا، چونکہ اللہ کا وہ ارادہ ہے جناب ابراہیم پیدا ہوں، جناب موسیٰ کی زندگی بچے، تو یہ اللہ کا کیا ہے؟ ارادہ ہے، وہ ہو کر رہے گا. ٹھیک ہے، جو مارنا چاہتا ہے اسی کے گھر میں خدا پلوائے گا، کیونکہ اللہ کا ارادہ تکوینی ہے. بعد ہے کہ خدا بند عالم کا تکوینی ارادہ قطعی طور پر پورا ہوتا ہے. قطعی طور پر یعنی یقینی طور پر پورا ہوتا ہے. لہذا اہل بیت علیہ السلام کی ہر برائی سے طہارت ایک طے شدہ امر ہے جو محقق ہو چکی ہے، یعنی جو انجام پا چکی ہے کہ وہ مکمل طریقے سے ہر طریقے کی برائی سے کیا ہیں؟ پاک ہیں. اسی لیے ائمہ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، مولا کائنات کی زندگی کو دیکھ لیجیے. مولا کائنات کی وہ ذات ہے کہ جب اسلام نہیں تھا، بظاہر اسلام نہیں تھا، بظاہر رسول نہیں تھے، مولا کائنات کے لیے ہر چیز حلال تھی یا نہیں تھی؟ چاہے وہ شراب پیتے، چاہے بتوں کی پوجا کرتے، معاذ اللہ، صحیح ہے، قتل و غارت گری کرتے، کسی پہ ظلم کرتے،
سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کیا ان میں سے کسی طرح کی برائیاں مولا کائنات کی ذات میں پائی جاتی تھیں؟ ہرگز نہیں۔ آج اہل سنت حضرات مولا کائنات کو کرم اللہ وجہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کبھی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب کہ باقی کر رہے تھے۔ تو جو کفر زمانے کفر میں رہ کے آلائشوں سے پاک ہو، جس کی زندگی اتنی ممتاز ہو، تو بعد رسالت جہاں سارے احکام آ چکے ہیں، جو ان کی اولاد میں ائمہ گزر رہے ہیں، ان کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، آپ بنی امیہ کی سیرت پڑھتے ہیں تو وہ ظلم کرتا تھا، وہ زیادتیاں کرتا تھا، تو ویسا تھا، صحیح ہے، اس نے فلاں کے گھر کو جلا دیا، شراب کے نشے میں ڈوبا رہتا تھا، ناچ دیکھتا تھا۔ یہ تمام باتیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہیں؟ پھر کیا مولانا؟ دوسری جانب غلطی اور گناہ معنوی اور روحانی رجس اور برائی ہیں۔ اس بنا پر اہل بیت ہر قسم کی غلطی اور خطا سے بھی پاک اور معصوم ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے الف و با، یہ دو نتیجے کس کے ذیل میں ہمیں مل رہے ہیں؟ یہ آیت تطہیر کی ذیل میں مل رہے ہیں۔ اور ارادے کو ہم نے تقسیم کیا ارادے تکوینی اور ارادے تشریعی میں، اور اس کے ضمن میں ہم نے آیت تطہیر کو سمجھنے کی اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا۔ والحمدللہ رب العالمین۔